بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا ہجرت حبشہ کا، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب مسلمانوں کا مختصر قافلہ ملک حبشہ وارد ہوا تو وہاں پر جو موجود بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا، اس نے مسلمانوں کو دربار میں بلا کر کیا کہا، اور حضرت جعفر طیار نے کون سا تبلیغی کارنامہ وہاں پر سر انجام دیا۔ تو دوستوں، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ دوستوں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا کہ مسلمان ملک حبشہ جب پہنچے تو وہاں پر ان کو سکون اور آرام میسر آیا، لیکن یہ بات مکے میں موجود مشرکین مکہ کو ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ کو تحفے تحائف دے کر نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس وفد نے نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر تحفے تحائف پیش کیے اور اپنے معروضات پیش کیے کہ مکے کے کچھ شریر لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ لے چکے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ نجاشی نے کہا، جب تک ہم دوسرے فریق کی بات نہ سن لیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے بھائی اور مہاجرین کے سالار حضرت جعفر بن ابی طالب دربار میں بلائے گئے۔ جب حضرت جعفر میں جماعت مہاجرین حاضر دربار ہوئے تو نجاشی نے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے اصول و قواعد کیا ہیں اور آپ کے ملک والے آپ کے خلاف کیوں ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے اپنی تقریر اس طرح شروع کی: اے بادشاہ، ہمارے ملک کے لوگ جاہل تھے، مردار کھاتے تھے اور بیہودہ بکا کرتے تھے، ان میں انسانیت نہ تھی اور یہ سچی ہمدردی، مہمانداری اور ہمسائے کے حقوق سے نہ آشنا تھے، کسی قانون اور قاعدے کے پابند نہ تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انتہائی فضل و کرم سے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کی امانت و دیانت، صدق و صفا، حسب و نظم اور زہد و تقوی سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت کی اور شرک اور بت پرستی کی گمراہی سے نکالا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، وعدہ وفا کرنے، گناہوں سے بچنے، نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ہمارا قصور صرف یہی ہے کہ ہم اس خدا کے سچے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ اس جرم میں ہماری قوم ہم پر سختی اور تشدد کرنے پر تل گئی ہے۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت ترک کر کے پتھر، مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کریں۔ چنانچہ ان کی جفاؤں سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ اس تقریر کا نجاشی پر بہت اثر ہوا اور اس نے اس کلام خدا کے سننے کی تمنا کا اظہار کیا جو رسول خدا پر نازل ہوا تھا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے رسول اللہ کی صداقت کا اعتراف کیا اور کہا، بے شک حضرت محمد وہی رسول ہیں جن کے تشریف لانے کی یسوع مسیح نے خبر دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے زمانے میں ہوں۔ اس پر کفار مکہ کو نہایت مایوسی سے واپس جانا پڑا۔ ویورز، اس ویڈیو میں کیونکہ ہجرت حبشہ کا ذکر ہے تو ایک بات ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ کفار مکہ کو یہ معلوم تھا کہ حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہے، جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کی شکایت جب اس بادشاہ سے کریں گے تو اس کے عقیدے پہ وار ہوگا، یقیناً وہ ان مسلمانوں کو غصے کے طور پر ہمارے حوالے کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے نجاشی سے یہ کہا کہ آپ ان مسلمانوں سے پوچھئے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی نے تسلی کے لیے جب مسلمانوں سے پوچھا تو حضرت جعفر طیار نے تاریخی جملہ کہا، حضرت عیسیٰ خدا کا ایک کلمہ ہے جو بی بی مریم پر القاء کیا گیا۔ یہ سن کر نجاشی حیران ہوا اور اس کے دل میں اسلام کی حقانیت بھی روشن ہو گئی، اور ایک روایت کے مطابق کچھ عرصے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں پیش خدمت کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔